بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کے ہم 2 پارٹ کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ کو بتاؤں گی کہ زلزلے کا عذاب کیوں آتا ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے ایک قرآنی واقعہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے کی قوموں پہ اللہ پاک نے زلزلے کا عذاب کیوں بھیجا تھا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے۔ کیا پاکستانی بھی ہم وہی غلطی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ پاک ہم سے بھی ناراض ہیں؟ اور دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گی زلزلے سے بچنے کی دعا کیا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کہ اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم پینا۔ اس قوم نے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم نے قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی، اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ تو جو قوم اپنے نبی کی آل اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔
चुनाचे तारीख शाहिद है कि करबला में अहले बैत नबूवत को शहीद करने वाले यजीदी कूफियों और शामियों का यही हशर हुआ था कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और इनके घरों को भी तबाह कर दिया गया था। और आज रुए ज़मीन पर इन यजीदियों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी नहीं रहा। तो नाजरीन, ये आपने कुरानी वाक़या सुन लिया। अब हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में भी आजकल यही हो रहा है और पाकिस्तान में जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर रहम व करम फरमाएं और हमें ज़लज़ले से बचाएं। तो चलिए नाजरीन, मैं आपको एक दुआ बताती हूँ जिसको आपने सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह पाक आपको ज़लज़ले से महफूज रखेंगे। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व आहली व माली। इस दुआ को आपने सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है और इससे आपका दीन, आपका माल, आपके वालिदैन, आपके अहल व अयाल सब महफूज रहेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में मालूम हो सके और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।